ألا لله الدين الخالص. تو لکھ لے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سوال جواب کی نشست ہے. ہمارے ایک طالب علم نواب شاہ سے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے 3-4 مہینے پہلے کچھ مطالعے کے لیے مجھ سے درخواست کی. میں نے پھر انہیں بتایا کہ یوں کر کے آپ مطالعہ کریں. تو پھر اس میں کچھ سوال پیدا ہوئے ان کو اپنے مطالعے سے. تو میں نے سمجھا کہ وہ سوال جو ہیں جو مطالعہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے، ایک آدمی مطالعہ کر رہا ہے تو اس کے درمیان میں اور عملی زندگی کے درمیان میں سوال پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سوال بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ علماء حق اور علماء سو کی پہچان کیسے کی جائے، اور آج کے دور کے علماء حق اور علماء سو کون کون سے ہیں. لوگ عموماً سو پڑھتے ہیں، یہ لفظ سو ہی ہے. تو اس بارے میں آپ سمجھ لیں کہ علماء حق وہ ہوتے ہیں جو حق کی تبلیغ کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو وہ جو حق اور صبر ہوتا ہے وہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اس کے لیے اسی صورت کے اندر آپ پڑھ لیں کہ وہ حق اور صبر جو ہے وہ پھوٹتا ہے ایمان سے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات الا الذین، کیا ہے؟ آمنوا وعاملوا الصالحات. تو ان کا وہ جو ایمان سے ہی ان کا سب صبر اور حق جو ہے نا وہ پھوٹتا ہے، وہ کسی وقت میں بھی. اور اس کی زیادہ اچھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو زندگی کی طرف جو دعوت دیتے ہیں وہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوتی ہے، نہ کہ وہ ان کی خود ساختہ من گھڑت عقائد کے اوپر. وہ جو قرآن اور سنت پر مبنی دلائل ہوتے ہیں وہ حق ہیں، اور اس میں کثرت ان کی ہوتی ہے جو لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ برائی سے رکیں. اور برے علماء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو برائی کا ایک قسم کا حکم تو نہیں دیتے لیکن کام اس طرح کے کرواتے ہیں کہ وہ سارے برائی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کتنا اچھا کام کیا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا اچھا کام کیا ہے، یہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو اہل حدیثوں کے بہت سے علماء ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بہت سے شیعہ علماء ہیں، جیسے شیعوں کے اندر علی شرف الدین موسوی صاحب ہیں، مولوی محمد حسین ڈکو صاحب ہیں، یہاں زیدی برستی رہتے تھے، وہ بڑے زبردست قسم کے عالم ہیں. تو یہ لوگوں نے ہر فرقے کے اندر یہ علماء موجود ہیں. ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک فرقے کا عالم جو ہے نا وہی علماء حق ہے اور باقی کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نہ کہہ ہی سکتے کہ اس کے سارے ہی اس فرقے کے جو علماء، نہیں، ایسا نہیں. ایک تو وہ باقاعدہ علماء ہونے چاہیے، خطیب نہیں ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے خطیبوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ زیادہ خطابت کے جوش اور خروش کے اندر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں. ان کے پاس دلائل کی شدید کمی ہوتی ہے، وہ دلائل نہیں بتا رہے ہوتے لوگوں کو کہ دلائل کس چیز کا نام ہے. تو وہ انکار کے پر بھی بعض لوگ مبنی ہوتے ہیں کہ انکار کرتے رہتے ہیں، جی یہ تو فلانوں کے عقائد ہیں نام لے کر. تو عقائد فلاں کے نہیں ہیں، بات عقیدے کی آپ نے دیکھ لی ہے، آپ اسے قرآن اور سنت سے ثابت کر دیں، وہ عقیدہ مانا جائے گا. جو نہیں ہوگا قرآن اور سنت سے اسے اٹھا کر پھینک دیں. تو علماء نے کام کیا ہے اور یہ کام جا بجا کتابوں کے اندر بکھرا پڑا ہے. ایک آدھ عالم کی کتاب پڑھنے سے اس کا کوئی نہیں کہ آپ ایک آدھ عالم کی کتاب پڑھ لیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. عالم بننے کے لیے آپ کو بڑا جنرل مطالعہ اور کمپریہنسو مائنڈ کے ساتھ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے. اور وہ مطالعہ 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے، وہ مطالعہ تقریباً جو ہے نا وہ 8-10 سال یا 15-20 سال تک بھی محیط ہو سکتا ہے. اس کے لیے آدمی کا دماغ اخاذ ہونا چاہیے. اخاذ کون سا دماغ ہوتا ہے؟ جو کسی سے کچھ لے سکے، جو شے کسی سے کشید کر سکے، جو اپنے دماغ میں بات بٹھا سکے، اور اس کے لیے وہ نقطہ رسا آدمی کا ہونا کہ فوری بات کو پک کرے. اسے کہتے ہیں سرعت فہم، کہ جلد سمجھ جانا. یہ نبی پاک کے بہت سے صحابہ میں جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سرعت فہم کے آدمی تھے کہ فوراً بات کو سمجھ لیتے تھے. تو یہ ایسا غبی دماغ کا آدمی نہ ہو کہ اسے بات ہی سمجھ نہ آ رہی ہو، ذہانت بھی ہو، اس کے اندر حافظہ بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کی ادائی کا انداز بھی ایک اچھا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں مل کے آپ کو ایک اچھے عالم کی طرف جو آپ کو نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سے وہ جو آپ کو علماء کی کیا پہچان ہے، عالم کون سا ہوتا ہے؟
عالم وہ ہے کہ جس کے پاس جب آپ آئیں تو دنیا پرست ہو جائیں ہوں، اور جب آپ کے اس سے پاس کے اٹھے تو آپ کو دنیا ایک مردار کتے کے علاوہ کبھی کچھ نظر آئے ہی نہ. یہ ہے عالم. علم کتابوں کے لکھنے کا نام نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، کسی نے درس نظامی کر لیا ہے، کوئی عربی بڑی اچھی بولتا ہے، کوئی قرات بڑی اچھی کرتا ہے، وہ کتابوں کے حوالے بڑے دیتا ہے، اس کا نام علم نہیں ہے. یہ معلومات اکٹھی کرنے والے کچھ لوگ ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ مزدور کو لے آتا ہے، چلو بھی یہ آٹا، یہ سیمنٹ، بجری سب اکٹھا کرو. نہیں، وہ عالم ہے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھ آئیں تو آپ دنیا پرست تھے، لیکن جب آپ جائیں تو آپ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مکھی کے پر برابر بھی نہ ہو. آپ دنیا آخرت کا کچھ پیغام لے کر اس کے پاس سے جائیں. آپ کے ذہن میں کوئی آخرت کی تڑپ آئے، آپ کے اندر ایک سوچ بیدار کر دے کہ میں دنیا میں بے مقصد نہیں آیا ہوں. اگر تو وہ یہ سوچ اور اپروچ آپ کو پیدا کر کے دیتا ہے تو وہ چاہے کچھ بھی نہ عربی اور فارسی اور ہندی انگریزی اور کوئی کتاب اور کوئی ڈگری اس کے پاس درس نظامی کی اور ان سب چیزوں کی کوئی چیز جو ہے نا وہ اپنی نہ اس کے پاس ہو، لیکن فکر آخرت اس کے پاس ہو. وہ آپ کو آپ کی زندگی کے ایک ایک سانس کے احتساب کے بارے میں ڈرا دے کہ تجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور ایک ایک سانس کا تجھے مول وہاں پر دینا ہے، ایک ایک روپے کا تمہیں وہاں پر حساب دینا ہے. خدا کو بتانا پڑے گا جوانی کہاں صرف کی گئی ہے، خدا کو بتانا پڑے گا کہ مال کہاں سے لیا تھا، خدا کو بتانا پڑے گا مال کس جگہ پہ خرچ کیا ہے. جب وہ تم کو 5 سوالوں کی تیاری کروا دے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. اگر وہ تمہاری تیاری نہیں کراتا، وہ کہتا گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے. تمہیں دنیا پرست بنا دے اور تمہیں تمہاری زندگی پر مطمئن کر دے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر و موجود کیا ہے؟ جو میں جمعے پڑھا رہا ہوں. حاضر و موجود تمہاری ٹیکنالوجی ہے، تمہاری سائنس ہے اور تمہارا یہ فلسفہ ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بیزار کر کے رکھ دے تجھے کہ یہ دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں. کچھ نہیں ہے، دنیا کی لذتیں چند دن کی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. تجھے اللہ تعالیٰ موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اس قدر شوقین بنا دے، اس قدر اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت اس قدر تیرے سامنے وہ بیان کر دے کہ تیرا جینا محال ہو جائے. تو کہ یا اللہ مجھے موت آئے، گھبرائے نہیں. نبی نے کہا تھا امت کی تباہی اس میں کراہیت الموت، موت سے نفرت کرو گے. قرآن مجید میں کہا ہے اللہ نے کہ جو اللہ سے، قرآن میں نبی پاک نے حدیث شریف میں بھی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے بہت ملنا چاہتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے میں اپنے، میرا بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں مرنے کے بعد، تو اللہ کو بھی بہت شوق ہے اس سے ملنے کا. فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے بھی بڑا شوق ہے، کب آئے، میں نے جو اس کی تقدیر لکھی اس کے مطابق یہ مر کے میرے پاس آئے تو پھر ہم دونوں بیٹھیں باتیں تو کریں. ہیں؟ اور فرمایا جو اللہ سے نفرت کرتا ہے ملنے سے، موت سے نفرت کا مطلب اللہ سے ملنے سے نفرت ہے، تو اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے ملنا نہیں چاہتا. یہ ہے وہ عالم سچے کی پہچان کہ عالم تمہیں دنیا کی حیثیت کو بے وقت کر دے، ایک بات. دوسرا تمہیں آخرت کی فکر ڈال دے، 2 بات. تمہیں احتساب تمہارے ذہن میں ڈال دے، 3 بات. اور اس کے بعد اللہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا کر دے. وہی عالم ہے، وہی مرشد ہے، وہی پیر ہے، وہی امام ہے، وہی پیشوا ہے، وہی ہادی ہے، وہی رہنما ہے، وہی رہبر ہے. وہ ہے جس کے پاس جا کر تمہیں دنیا یاد آئے نا، ہر وقت دنیا کی باتیں ہوتی رہیں اور دنیا کی زندگی کی عیش کی باتیں ہوتی رہیں. وہ عالم نہیں ہے. جو تم سے یہ نہ کہے کہ مجھے پیسہ لا کر دو یا میلہ کرا دو، یہ بنوا دو، وہ تمہیں جب آئے تمہیں موت کا پیغام دے کر بھیجے کہ زندگی ہے اور آخر کو تم نے مر جانا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں عالم. اس کی صحبت میں جا کر دنیا کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی اس وقت پوری دنیا میں کمی ہے. آپ کو فلسفے بھی ملیں گے، آپ کو دانشوریاں بھی ملیں گی، آپ کو حکمت کی باتیں بھی ملیں گی، آپ کو علم کی باتیں بھی ملیں گی، آپ کو فقہ کی باتیں بھی ملیں گی. اچھا مفسر قرآن بھی ہوگا، اچھا حدیث کا عالم بھی ہوگا، اچھا صوفی بھی ہوگا.
سب کچھ وہاں پر آپ کو ذکر بھی ملیں گے، مراقبے بھی ملیں گے، سب کچھ ملیں گے۔ یہ ذکر، یہ مراقبے، یہ نیم شبی تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اقبال نے کہا۔ اس نے کہا یہ ذکر جو کرتا ہے، جلیاں ڈالتا ہے، اللہ ہو اللہ ہو حق ہو حق ہو پڑھ رہا ہے، یہ مراقبے آنکھ بند کی ہوئی ہے، یہ تہجدیں، یہ نیم شبی تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انہوں نے تیرے اندر تیرا اپنا انسان ہونا تجھ پر ظاہر نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، تیرا عبد ہونا تجھ کو ظاہر نہیں کیا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو یہ ذکر مراقبے کچھ نہیں ہے۔ یہ کتابیں، یہ لائبریریاں ہیں، یہ درس دروس، یہ محفلیں ذکر کی، یہ سیمینار، یہ مقالہ جات پڑھے جانے، یہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اور بڑی بڑی چیزیں، کتابیں، تھیسز، یہ اگر تجھ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی ہیں تو پھر تیرا ان سے کوئی تجھے حق والی علماء حق نہیں ہیں، علماء 100 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو کیا کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے بدعت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور بدعات کا مکمل اور گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے کون سی کتب سے رجوع کیا جائے؟ بدعت ہے کیا؟ بدعت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اضافہ، جو دین رسول خدا لے کر آئے ہیں اس میں اضافہ چاہے کوئی کرے۔ اب میں مثلاً کر کے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جب شخصیات کے ساتھ گفتگو کر دی جاتی ہے تو لوگ اس میں بہت جلد ٹچی ہو جاتے ہیں، وہ کہ اس آدمی کے بارے میں کیوں بات کی۔ وہ کوئی مولانا ہو، وہ کوئی مفتی ہو، وہ کوئی ولی ہو، کوئی ہو، کسی مرتبے پر پہنچ چکا ہو، اگر اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی ہے تو وہ قیامت کے دن اس کا حساب دے گا، اس کی نیت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ اگر اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی عذاب دے گا جتنا کہ کسی اور کو دے۔ وہ اپنے اجتہاد پر شاید بخشا جائے، آپ تقلید پر جہنم میں چلے جائیں گے کہ میں ان کے اجتہاد کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں قرآن اور سنت پر پیش کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں۔ تو وہ ہے کہ کسی صورت میں 2 چیزیں اس کے اندر ہوں۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے بارے میں سن لیں، 2 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ آپ دنیا کی کوئی جگہ پہ تعریف کریں گے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تعریف کریں جی بدعت کی، تو ہم ان سے کہتے ہیں بدعت کی ہم کون ہوتے ہیں تعریف؟ وہ جس نے کہا ہے نا کہ بدعت کرنے والا کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، اس سے پوچھی جائے گی بدعت کون سی ہے۔ اگر شرک وہ نبی بتا کر گئے ہیں کہ شرک اس کو کہتے تو انہی نبی کا حق ہے بدعت بنا کر جائیں، بتا کر جائیں، ہمیں حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک کہ رسول کے دور میں اس کام کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی ہو، مطلب آج میلاد النبی منائی جا رہی ہے تو اگر رسول کے دور میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مناتے، اور حضور کو روکنے والا کون تھا؟ صحاب کو روکنے والا کون تھا؟ اور امر مانے، یہ کہا کہ امر مانے کوئی مانے نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی اس وقت ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہو، یعنی رسول کے دور میں لوگوں کو زیادہ شوق تھا ثواب اکٹھا کرنے کا، تو لوگ اس زمانے میں حضور سے کہتے حضور کروا دیتے ان کو آج خیال آیا ہے ان سب چیزوں کا۔ تو یہ بدعات جو ہیں یہ بالکل نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بدعات پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک کتاب آ گئی ہے اردو میں بدعات کا انسائکلوپیڈیا، ایک امام کی کتاب ہے امام شاطبی کی الاعتصام اور الموافقات، 2 عربی میں ان کا ترجمہ ہو گیا۔ تیسری اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اعلام الموقعین عن رب العالمین، یہ والی کتاب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور حدیث، بڑی اچھی کتاب ہے، اس سے اعلیٰ کتاب کم ہی کسی نے لکھی ہے۔ تو کسی بڑے، اسی کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی بدعت جاری ہے تو کرے نہ، بس دیکھ لے ان کے اندر درمیان، روکے نہ اس کو، کیونکہ وہاں خون خرابہ ہو جائے۔ تو اس کا آسن انداز یہ ہے کہ ان کو طریقے سے وہاں سنت کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ میری بات یاد رکھیں، نام لے کر شرک اور بدعت کا رد کرنا، اس سے دنیا بھڑک جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا طریقہ کار ہے کہ اللہ کا اتنی محبت پیدا کر دی جائے کہ لوگ شرک کی طرف جائیں ہی نہیں، نبی سے اس قدر پیار پیدا کر دیا جائے کہ لوگ بدعت کی طرف جائیں ہی نہیں۔ ان کے جس کے دل میں خدا اور رسول کی توحید اور سنت کی اہمیت اور محبت جاگزیں ہو جائے گی، وہ آدمی خود بخود شرک سے بھی نفرت کرے گا اور بدعت سے بھی نفرت کرے گا۔
اگر وہ نہیں کرتا تو ابھی آپ نے اس کے دل میں صحیح توحید داخل نہیں کی اور سنت کی ابھی صحیح محبت پیدا نہیں کی ہے. تو یہ آپ کو کرنی پڑیں گی دونوں چیزیں، لیکن اس کے لیے خود بھی اتنی ہی محبت اور اتنی ہی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ جو دونوں طرح سے لوگوں کے اندر شوق جگا دے کسی چیز کا، شمع کو روشن کر دے. جیسے کہیں اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں شمع روشن کر دے. تو یہ شمع روشن کرنے کے لیے پہلے اپنے قلب کی شمع روشن کرنی پڑتی ہے. اس قلب کے دیا سلائی سے پھر دوسری شمع روشن ہوتی ہے، اور شمع سے پھر آگے شمع روشن ہوتی ہے. باتوں سے یہ روشنی ہوتی. آپ اللہ کی محبت پیدا کریں اور خود نماز کے پابند نہ ہوں. آپ اللہ کی محبت پیدا کریں تو خود آپ اپنی تہجد کے پابند نہ ہوں. آپ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی اشراق اور چاشت نہ پڑی ہو. آپ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ نے نوافل نہ پڑھے ہوں. آپ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی نے آپ کو سجدہ شکر میں نہ دیکھا ہو، تو کیسے ہوگا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں زندگی گزارنے کا نام وہ آپ کی سنت کو اجاگر کرنے کا نام ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور توحید کا عقیدہ اس قدر بلند مقام پر لے جا کر پیش کرنا چاہیے جس سے وہ دوسرے کے جذبات اور عقل دونوں کو اپیل کرے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی محبت پیدا کر لے. تب جا کر کے اس کو وہ خدا کے اس پیغام کا جو ہے اس کو اصل مقصد سمجھ آئے گا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر یہ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے تو آپ کی اتباع کریں گے. اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے وہ آدمی اپنی توحید میں پختہ ہو جاتا ہے. توحید میں آدمی وہ پختہ ہوتا ہے جس آدمی کو دعا مانگنی آ جاتی ہو. جس آدمی کو دعا مانگنی نہ آتی ہو وہ توحید میں پختہ نہیں ہو سکتا. دعا کون مانگ سکتا ہے؟ جس کو اپنی عاجزی کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی شناخت ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے میں بندہ ہوں، جس کو اپنی بے بسی کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی درماندگی کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی حیثیت کا تعین ہو جائے، جس کو اپنے سٹیٹس کا پتہ چل جائے، اس کو دعا مانگنی آتی ہے. اگر آدمی متکبر ہے اور وہ اپنی اس کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، احتساب کا کوئی خوف نہیں ہے، اور اپنی ذات کا ادراک نہیں ہے، وہ آدمی کبھی زندگی میں دعا نہیں کر سکتا. وہ رٹی ہوئی دعائیں تو پڑھے گا لیکن دعا کو تخلیق نہیں کر سکے گا. نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر جتنا غور و خوض کرے گا اور اس کے بعد سلف صالحین کی دعاؤں کو پڑھتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا وہ اپنی دعا کو خود کریٹ کرنے لگ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کریشن کا جو عمل ہے، تخلیق کا جو عمل ہے، دنیا کا مشکل ترین عمل ہے. ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، تخلیق نہیں کرتی. تخلیق پیدا کرنی کتنی مشکل ہے ماں کے پیٹ میں. خلق اس کو خدا نے کیا، پالا اس کو خدا نے، لیکن جنتی ہے وہ تخلیق تو، اور اس تخلیق میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے. مصور اپنی پینٹنگ کرتا ہے اور پکاسو بن جاتا ہے. وہ دنیا کے سامنے اپنی پینٹنگز رکھتا ہے. صادقین بن جاتا ہے، وہ دنیا کے سامنے اپنی پینٹنگز رکھتا ہے. اور شاعر بن جائے تو وہ کہتا ہے کہ تیرے شعر تجھ کو کیوں نہ پیارے ہوں اقبال، کہ جگر کا خون دے کے یہ بوٹے تو نے پالے ہیں. شاعر کو اپنی شاعری، افسانہ نگار کو اپنا افسانہ، سب کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے. تو جو آدمی اپنی تخلیق سے خود اپنی دعا کو کریٹ کرتا ہے، خود اپنی دعا کو بناتا ہے، الفاظ وہ سب چیزیں جب وہ بناتا ہے تو جو اس کا لطف اس کو آتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، وہ کسی کو نہیں آ سکتا. تو جب دعا اللہ کے ساتھ اس کی پختہ ہو جاتی ہے تو توحید کا بوٹا اس کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے. مرشد کامل کے پاس بیٹھ کر جس کو دعا کرنی نہیں آئی اس کو کچھ کرنا نہیں آیا. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی تا تے جان لگے پر آئی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا تے جان کھلن پر آئی ہو. کیا بتایا حضرت انہوں نے یہ بتایا کیا کہ مرشد کے پاس بیٹھ کر وہ تجھے اندر اللہ کی پہچان کرواتا ہے اور ذات کی اپنی کی معرفت کرواتا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو. ایک چمبا ایک پودا ہے تو وہ جب کھلتی ہے اس کی بوٹی تو بڑا دور دور تک خوشبو پھیل جاتی. تو مرشد خدا کے ذکر کو اس سے چمبے کی بوٹی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ مرشد وہ بوٹی نہیں لگاتا اس کے اندر. جیسے آپ رات کے وقت میں اگر گارڈن میں بیٹھیں تو یہ ابھی دن آئیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے
رات کی رانی کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے، مہکتا ہے پورا گھر بھی، لون بھی، اور اس گھر کے آگے سے گزرے تو اندر لگی ہوئی بوٹی کا باہر خوشبو آتی ہے، تو وہ بوٹی کی خوشبو پھر اس کے من کو اور اس کے من کے باہر بھی سب لوگوں کو ایک دم سے خوشبودار بنا دیتی، معطر کرتی دماغ کو، کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن پر آئی۔ پھر جب اندر بوٹی مشک مچاتی ہے نا، جب اندر بھر دیتی ہے تو جو چیز بھر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ برسٹ بھی کر جاتی، پھیل جاتی، پھول کھلتا ہے تو کس طرح کر کے کھل جاتا ہے، تو پھر دنیا بھی اس بوٹی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی اولاد بھی اٹھاتی، اس کی بیوی بھی اٹھاتی، اس کے بچے بھی اٹھاتے، اس کے بہن بھائی بھی اس بوٹی سے سب ایمان لے آتے ہیں، اسے ایک آدمی کے مسلمان کہنے سے نہیں، اندر کی بوٹی کے مشک سے لے کر آتے ہیں۔ بوٹی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی میں چمبے کی بوٹی، مجھے آ کر سونگو، اتر وہ ہے بیبویت، اتر آنست کی بیبویت، نہ کہ بیگویت فارسی میں کہتے ہیں، کہتا ہے خوشبو وہ ہے جو خود بتائے کہ خوشبو دے کے، نہ کہ کہنا پڑے کہ میں نے عطر لگایا ہوا ہے۔ عطر آنست، انہوں نے کہا عطر آنست، عطر وہ ہے کہ بیبویت، کہ جس کی خوشبو آئے، نہ کہ بیگویت، نہ کہ منہ سے کہنا پڑے کہ جناب میں نے خوشبو لگائی مجھے سونگیے۔ یہ ہے بدعات کے خاتمے کا کام کرنے کے لیے، یہ ہے توحید کا کام کرنے کے لیے، تو یہ سارا تزکیہ نفس کی راہوں سے گزر کر کے پھر اس کے بعد ایک لمبا پروسیس گزارنا پڑتا ہے اپنی ذات کا، تب جا کر آدمی دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اقبال نے کہا چمن میں دیدہ ور پیدا، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہوتی، ہم اکتا جاتے ہیں ان راستوں پر چلتے چلتے۔ دائی حق اگر اکتا جائے تو اس سے بڑی قیامت دنیا کے اندر نہیں آئی۔ مجھے یاد ہے ایک وقت میں بھی تھوڑی سی تبلیغ کے کام سے اکتا گیا تھا ایک سانحے کی وجہ سے، تو میرے حضرت صاحب کو میں نے کہا کہ یہ تبلیغ میں نہیں کروں گا، اس کا کیا حل فائدہ ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ تو لوگ الٹا آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کا تو دنیاوی سٹیٹس بھی گر جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ، بندہ ایک امیر آدمی جب تبلیغ کرتا ہے تو جو محلے کے جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دنیاوی لحاظ سے بندہ ان کے گھر جا کر دین بتاتا ہے تو وہ بھی تھوڑے بد دماغ ہوتے جہالت کی وجہ سے، تو وہ پوچھتے نہیں، تو بندے کے اندر نفسانی خواہش پیدا ہوتی کہ یار ان 2 ٹکے کے لوگوں کے سامنے میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر، یہ بیچارے سادہ 4 حرف نہیں پڑھ سکتے، تو انسان کا علمی سٹیٹس، اس کا مالی سٹیٹس، اس کی اپنی حیثیت، اس کی گڈ لکنگ، اس کا سارا کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ پھر ملیا میٹ کرنا پڑتا ہے اس کو، ملیا میٹ کرنے کے بعد ان کو حق کی دعوت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سب سے زیادہ نامور، معتبر، باعزت آدمی تھے، اور پورے مکہ میں رسول خدا اور شام میں حضور کی دھوم تھی صادق اور امین کے نام سے، کہ ٹریڈنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندانی وجاہت بہت بلند تھی، برادری بہت بلند تھی۔ ایسا پیغمبر جب شیب ابی طالب میں بند کیا جائے، اس کا وقار کا دیکھیے کیا اندازہ ہوگا۔ ایسا پیغمبر ان لوگوں کے پاس دین لے کر جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کے پیچھے گنڈوں اور بدماشوں اور عواشوں کو لگا دیتے ہیں کہ وہ نبی کو اس وقت لہو لہان کر دیتے ہیں طائف کے اندر، وہ سٹیٹس چھوڑنا پڑتا ہے اس کو سارا کچھ۔ تو ایک داعی حق ایک دن میں داعی حق نہیں بن جاتا، داعی حق بننے کے لیے ایک عمر گزرتی ہے۔ انیس نے کہا تھا، میر انیس کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا اچھا مرثیہ کیسے لکھ لیتے ہیں؟ میر انیس اور دوسرے مرزا دبیر 2 ہندوستان کے مرثیہ گو ہوئے ہیں، اور مقابلہ شعر و شاعری کی کتاب اس نے لکھی، مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، تو اس میں مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں ایک جگہ پہ آ کر کے ان دونوں کا مقابلہ، موازنہ کہ تو دونوں میں سے کون بہتر ہے، تو پھر بھی میر انیس جو تھے وہ جیت جاتے ہیں اور مرزا دبیر نہیں، مرثیہ ان کا اچھا ہے، کیونکہ میر انیس کے مرثیے کی خوبی یہ ہے کہ اگر اسے نثر پڑھنا چاہو تو وہ نثر ہے، اگر اسے نظم پڑھنا چاہو تو وہ نظم ہے، ایسی خوبی سے لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ لکھنؤ میں پڑھتے تھے مرثیہ تو ایک دنیا جو تھی ان کے اوپر وہ قربان ہوتی تھی، بڑے بڑے نوابوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے بلند کھڑے ہو جائیں۔ ایک دفعہ بہت بڑے نواب آئے، میر صاحب پڑھ رہے تھے، اور جس وقت وہ پڑھ رہے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی مجلس کے اندر
مرثیہ تو نواب صاحب آ گئے، تو لوگوں نے ذرا جیسے آپ لوگ ہل جاتے ہیں کہ کوئی آ جائے کہ آپ فلاں صاحب، میر صاحب نے کہا جس کو جہاں جگہ ملتی ہے اسے چاہیے وہیں بیٹھ جائے۔ نواب صاحب کو وہیں بیٹھنا پڑ گیا، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ تو نواب صاحب وہیں بیٹھ کے جوتوں میں پیچھے کہ میں نواب ہوں، اور ان کے جب نواب آیا کرتے تھے ان کے لاؤ لشکر کی داستان میں کسی دن بیٹھ کر سناؤ تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہمارے حکمرانوں کا وہ پروٹوکول نہیں ہوتا جو ان کا ہوتا تھا، آپ دار، بھنڈی دار، توشہ دار، یہ دائیں بائیں آگے کیا ان کے کہنے تھے، پیالہ اٹھانے والا الگ، پانی پلانے والا الگ، سکہ الگ، ان کے ساتھ یہ الگ، اور خوشبو سنگھانے والا الگ، غلاب پیش کرنے والا الگ، حضور کی انگوٹھی اتارنے والا الگ، نئی انگوٹھی موقع پر پہنانے والا الگ، شملے کا الگ، یہ کپڑا جو لپیٹا ہوا اس کو درست کر کہ آپ کیا کہیں گے نوابوں کی کیا شان تھی۔ تو میر انیس سے کسی نے پوچھا کہ میاں آپ اتنی اعلیٰ شاعری کے نواب بھی آپ کے روب تلے ہیں تو کیا ہے؟ تو میر صاحب نے کہا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ یہ جو کربلا کا موضوع ہے اس کو انہوں نے صحرا سے تشبیہ دی ہے۔ تو صحرا کی سیاہی کیا ہوتی ہے؟ صحرا میں پھرنا، پیاس، بھوک، پاؤں جلتے، دھوپ اوپر ہے، اور زندگی کہیں بھی ختم ہو جائے، کوئی دفنانے والا نہ ہو، گھر نہیں، در نہیں، کچھ پاس نہیں ہوتا۔ تو کیا کہا؟ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ ایک تو میں 70 سال سے یہی پڑھ رہا ہوں، اور کیا ہے 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، 5 نسلوں سے پڑھ رہے ہیں، تو ابھی بھی ملکہ نہ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو ایک داعی حق کو اپنی عمر اس دشت کی سیاہی میں گزارنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اس کی زبان کے اندر تاثیر آتی ہے۔ یہ جز وقتی کام نہیں ہے دین کا پیغام پہنچانا، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ آپ دین کے کام کرنے کو پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے آپ آ گئے ہیں اور آپ نے کہا اس کو، یہ تو پھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہیرے پاسا ایکو رہنا، یا کھیڑے یا رانجھا، ایک طرف یا رانجھے کے ساتھ چلی جائے یا کھیڑوں کے ساتھ چلی جائے، ہی ایک طرف رہنا پڑے گا۔ عالم دین کو پھر یا دنیا کے کام کر لے یا آخرت کے کر لے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فرعون جیسی ہو اور آخرت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہو، آن بان شان بھی ہو۔ میں مانتا ہوں عالم کی آن بان شان ہونی چاہیے، اگر کسی کو یہ مواقع پیش آ جائیں کسی عالم کو کہ خدا اس کو اتنا رزق فراہم کر دے، یا آپ اپنی نسل کے لیے اتنا چھوڑ جائیں کہ وہ شان سے زندگی بھی گزار لے اور عالم دین بھی بن جائے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا۔ لیکن اگر فقر ہے تو علم آئے گا تو اپنے ساتھ فقر لے کر آئے گا، اور دوسری علم آئے گا تو اپنے ساتھ سفر لے کر آئے گا۔ تو یہ ایک کام وقت کے کرنے کا ہے، وہاں پر بیٹھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ بدعات کو کس طرح سے روکنا ہے، ایک فہم پیدا ہوتا ہے۔ پھر لٹ لے کر پیچھے پڑ جائیں گے تو مارے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کو روکنے کے انداز میں بڑی فکر ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے یہی شاگرد مولانا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے استاد جی سے کہا، استاد جی یہ جو ہے نا تاتاری منگول چنگیز خان کے جنہوں نے حملہ کر دیا تھا، تو امام نے اپنے ہاتھ سے جہاد بھی کیا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے ہاتھ سے تلوار چلا کر کے دین کی حفاظت کی ہے، اور ہاتھ سے قلم چلا کر بھی دین کی حفاظت کی۔ 38 جلدیں تو صرف فتوے کی ہیں شیخ کی، کیسا ماں نے بچہ جنا ہے۔ اور ہر عالم مولانا مودودی سمیت ان سے متاثر رہا ہے۔ حق میں ابن ابو الکلام آزاد کو بھی نام لینا پڑا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لینا پڑا۔ بڑے سے بڑے شیخ جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اور دنیا میں آج تک کسی آدمی نے حنفیوں سے کے سارے عالم ڈال لیں، دیوبندیوں کے، شیعوں کے، سب کے ڈال لیں، ہر فرقے کے، سب سے زیادہ بہترین کتابت صارم المسلول جو وہ لکھی ہے، وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے، یہ صرف ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ اس نے اکٹھا کر کے سارا مواد دیا ہے۔ جو کتاب بھی دنیا کے اندر طاہر القادری بنائے، مولانا مودودی لکھے، کوئی لکھے، وہ مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نکالا ہوا ہوگا، اخذ کیا ہوا ہوگا۔ ویسے سارے گالیاں دیتے ہیں شیخ الاسلام کو، کیونکہ شیخ بدعات کے خلاف تھے، شرک کی ننگی تلوار تھے شرک کے خلاف۔ تو اس میں یہاں ایک عرض کر دوں یہاں پر جاتے وقت کہ
پیر میر علی شاہ صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا شیخ الاسلام کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ایک جگہ حضور پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی بحث چلی تو وہاں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام حرانی نے بھی یہی لکھا ہے، حرانی انہی کا آخر میں لقب بنتا ہے، یہ حران کے تھے، نام نہ لے سکے ڈر کی وجہ سے، لیکن لکھ گئے کہ اس نے یہ اصل میں لکھا ہے۔ یہ آپ کو ہمیں بتا دیں، ہم بھی آنکھ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے، کس نے کیا کہا ہے، پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ یہ منگول ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ آج ابھی شراب پی رہے ہیں، آئے ان کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو شراب سے روکیں۔ کوئی سمجھدار ہوں گے نا، کچھ جماعتوں کے لوگ بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا ان کو شراب میں غرق رہنے دو، جب یہ ہوش میں آتے ہیں تو قتل کرتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں اتنی دیر مسلمانوں کی جان تو بچی رہتی۔ ہر کام ہر وقت روکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ سچ بولنا بڑی بات ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ہر وقت ہی بولنا چاہیے؟ کہیں اپنے آپ کو کوئی دیکھنا چاہیے بھی ماحول سچ بولنے والا بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی جان بچانے کے لیے، دوسرے کی جان بچانے کے لیے، کسی جگہ فتنہ ختم کرنے کے لیے، لڑائی ختم کرنے کے لیے ایسے موقعوں کے اندر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں۔ مزاروں پر بیٹھے لوگوں کی کہانیاں اور قصے جن سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور انہیں کیسے غلط ثابت کیا جائے؟ کیا شیاطین کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کا نقصان کر سکے جو مزاروں وغیرہ پر منتیں مانگیں اور پھر ان کو پورا نہ کریں؟ دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو نیکی کرنے کے لیے کھلی دنیا چھوڑی ہوئی ہے، اس طرح اور برے انسانوں کے لیے بھی کھلی دنیا چھوڑی ہوئی ہے۔ دیکھا نا، برے انسان برائی پھیلا رہے ہیں، نیک انسان نیکی پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ہی شیاطین بھی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا چھوڑی ہوئی، اس لیے یا معاشر الجن والانس دونوں کو بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، دونوں اپنا اپنا کام کریں، اور برے جن برے انسانوں کے معاون ہوتے ہیں اور اچھے جن اچھے انسانوں کے معاون ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ دو چار کام دیکھتے ہیں لوگوں کے، وہ یہ کر دیتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جنات کی مدد سے کرتا ہے، شیاطین کی مدد سے کرتے ہیں وہ لوگ یہ کام۔ اور شیاطین کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو اس میں اللہ نے کہا پھر ہم نے اس کو ایسی بادشاہی دی جس میں عفریت، آگ میں جکڑے ہوئے جنات بھی تھے، ہم نے اس کے حوالے کر دیے، دریاؤں میں غوطے لگا کر جنات اس کے لیے موتی نکال نکال کر لے کر آتے، مسجدیں بناتے، بڑی بڑی تانبے کی دیگیں بناتے، چیزیں کرتے، بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ تو یہ اجازت ہے ان کو، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اب کام لینا ہے تو وہ لوگ لے رہے ہیں، تو اس میں اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کام جب بھی دعا کرنی ہے اپنے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ باقی یہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، جو وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں اور کس سے کہانیاں لوگوں کو سنا کر گمراہ کر رہے ہیں، لوگ ہو رہے ہیں، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کو بلائیں گے، یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں گے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن اللہ نے ہم تک پہنچایا، اور سچا بیان کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ نے فرمایا سیاسی لیڈر، دینی لیڈر، آپ کے مولوی، آپ کے پیر، یہ سب وہاں پر خدا کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے عوام الناس سے کہ تمہیں کس نے گمراہ کیا؟ یہ مکالمہ ہے قرآن مجید میں، اللہ نے جو ہونا ہے اس کا پہلے بتا دیا کہ کہیں تم اس میں شامل نہ ہو جانا۔ یہ آئیں گے بارگاہ الہی میں، اللہ پوچھے کس نے شرک اور تمہیں یہ گناہ کرنے کی دعوت دی؟ تو یہ لوگ کہیں گے اے اللہ، ہمارے لیڈروں نے، پیروں نے، مولویوں نے ہمیں یہ کہا تھا یہ کام کرو۔ اقبال نے یہاں لکھا اے کشتائے سلطانیوں ملائیوں پیری، اے کہ جس کا قتل سلطان، ملا اور پیر کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ تو یہ تین وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اقبال جو وہاں پر نبی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے؟ تو کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا۔ تو ان کو بلایا جائے گا، تعالو آؤ، اور ان کی ذرا بات کا جواب دینا۔ تو یہ لوگ وہاں پر ان سے کہیں گے کہ الہی یہ ہمارے پیچھے نہ لگتے، ہماری تکلیف نہ کرتے، ہم گھر سے پکڑنے کے لیے تو سنگت نہیں لے کر آتے تھے، بس ہم نے تو نہیں بروائی تھی یہاں سے کہ سنگت لے کے لال شواز کے اندر پہنچو۔
سنگت کے ساتھ تو یہ خود چل کر آیا ہے. میں تو نہیں اس کو کہا تھا، ہم مجاور اگر وہاں بن کر بیٹھے تھے تو ہم نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ اپنے اپنے شہروں میں جھنڈا اٹھا کر کے آج کتنی یہ 5 جولائی کو لاہور میں اب کنونشن ہونے والا ہے حضرت علی کے ملنگوں کا، جس کے خلاف اب شیعہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. شیعہ علماء نے ایک مخالفت کا، وہ شیعہ جو کہ ملنگ ہیں اور حضرت علی کو خدا کہتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، ان کا اب ایک بڑا اجلاس 6 جولائی کو 5 جولائی کو ہو رہا ہے، 2 دن کا اجلاس، جس میں وہ اکٹھے ہوں گے، پوری دنیا سے ان شیعوں کے خلاف اکٹھے ہوں گے جو ان کو دین کی، عمل کی، ایمان کی، صالحیت کی دعوت دیتے ہیں. ان کے خلاف اجتماع ہو رہا ہے. اور وہ سب نام نہاد ذاکر جو لوگوں کو کفر بکر سناتے ہیں وہ اب اکٹھے ہوں گے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے. میں ہوتا تو ان کو حضرت علی کے دور کی طرح ان کو زندہ ہی جلا دیتا، جیسے انہوں نے جلا دیے تھے اپنے. اجتماع ہوں گے تو اجتماع پر جائے گا کون کون؟ یہ خود جائیں گے، یہ خود پہنچتے ہیں وہاں پہ. تو یا اللہ یہ خود آئے تھے. اللہ فرمائیں گے کہ تم عوام الناس اور یہ پیچھے لگانے والے لیڈران سیاسی و دینی و مذہبی سب اکٹھے ہو کے جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. عذر نہیں سنا جائے گا وہاں پر کسی کا بھی. اس لیے آپ بے فکر رہیں، ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور زیادہ کوڑا نہ کریں کہ میں اس کو بند کرا کے دم لوں گا. اتنی آپ میں بھی طاقت نہیں پیدا ہوئی. یہ بند تو نبی نہیں کرا کر جا سکے ہیں، آپ کہاں بند کرا دیں گے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے 1,24,000 کم و بیش، تو کسی کے ساتھ لاکھوں کی فوج، ہزاروں کی فوج، سینکڑوں کی فوج، اور اکثر انبیاء کی یہ حالت ہوگی، وہ کھڑے ہوں گے تو تنہا کھڑے ہوں گے، پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے 7 آدمی مسلمان ہوئے، 7. 1 صدی کے پیچھے ایک بھی نہیں ہوا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام شام کو واپس جاتے تو اپنے ماتھے سے جیسے پسینہ نچوڑا جاتا ہے ایسے خون نچوڑ کر پھینکتے. لوگ بڈھے اپنے پوتوں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے کہ اس پاگل مجنون کو مارو. آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اس لیے تبلیغ کا انداز اختیار کریں، کوشش پوری کرنی ہے، لیکن اس کوڑن پر مر نہیں جانا. قرآن مجید میں آتا ہے پیارے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے ان لوگوں کے بدلے میں؟ وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے ان کے بارے میں. کیا نبیوں کا پیغام وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا تو تم پر بات کو واضح کر کے پہنچا دینا ہے. یہ ہے داعی حق کو اپنے آپ کو اس ذائچے میں رکھنا چاہیے کہ نہ زیادہ کڑے اور نہ زیادہ بے پرواہ ہو جائے، وہ دین کے لیے کام کرتا رہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو ان کے راستوں پہ رہنے دیں، آپ ان کو پکاریں. جو لوگ باقی رہ گیا پھر اس کے بعد یہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، وہ تو آنی ہیں. وہ نہ آئیں تو وہ دعوت حق کی کیا ہو؟ دعوت حق کی راہ میں مشکل نہ آئے، یہ وہ دعوت حق نہیں ہوتی. دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری اپنے مریدوں کو یا غوث جیسے نعرے لگوا رہے ہیں اور دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا یہ شرک نہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت بھی اس کے قائل تھے؟ بالکل اعلیٰ حضرت ایسی چیزوں کے قائل تھے. لاتا ہے تیری بارگاہ میں اس کو جو غوث ہے میرا اور لاڈلا بیٹا ہے تیرا. جو غوث ہے میرا اور لاڈلا بیٹا ہے تیرا. حضرت نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حضرت غوث اعظم کو لے کر آتا ہوں، اس آدمی کو لا رہا ہوں کہ جو میرا غوث ہے، میری مدد کرنے والا، اور لاڈلا بیٹا ہے تیرا. وہ کہتے تھے کہ یہ بالکل اس طرح مانگنا، آوازیں دینا، دہائیاں دینا، ہیں جی یا شیخ عبد القادر تو یا بابا فرید گنج شکر، یہ سب وہ مانتے ہیں، وہ منکر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے
یہ اچھے اور نیک کام کیے تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ اختیار ان کو دنیا میں دے دیے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اور وہ اگر نعرے لگاتے ہیں تو کچھ اپنے پاس دلائل لینے کی بنیاد پر، لیکن ہمارے نزدیک یہ نعرے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اب اگلا حکم چیز یہ آگی کہ کیا ہم ان کو مشرک کہیں گے؟ نہیں، ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، یہ اقرار شرک نہیں کرتے ہیں۔ جو کفار تھے مشرکین وہ اقرار شرک کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں یہ ہمارے شرکاء ہیں جو اللہ کے نزدیک ہماری سے، اور یہ شفاع ہونا، یہ ہماری شفاعتیں کرتے ہیں، وہ اقرار کرتے تھے۔ اس لیے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، قرآن مجید میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ اہل کتاب کا شرک تو ان سے بھی بڑا ہوا تھا، وہ تو شرک کرتے تھے، ساتھ اللہ کے بناتے تھے نا، یہ بیٹا کہتے ہیں عیسائی، لیکن اللہ نے اہل کتاب کو الگ کیا اور ان کو الگ کیا۔ اہل کتاب شرک کا اقرار نہیں کرتے، تعویل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ میرے پاس آ جائے، میں ان کو دیکھ لوں گا خود ہی۔ تو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے بریلویوں کو، شیعوں کو، ہم ان کو یہ کہیں گے یہ کام شرک کے ہو رہے ہیں، یہ غلط ہو رہے ہیں، یہ خرافات ہیں، حکم نہیں لگا سکے۔ اسے کہتے ہیں لزوم کفر اور التزام کفر۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ کفر اس میں سے نکل رہا ہے، آپ جو کر رہے ہیں یہ کفر کی بات ہے، لیکن اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کفر کا کام نہیں کرتا، اگر یہ کفر ہوتا تو میں دور نہ ہوتا۔ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ مجھے یاد ہے مولانا اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے جب آخری جمعہ پڑھایا تو ہم استاد شاگرد کی اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی، جا رہے تھے وہ گھر تو میں نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، تو ان کی کتاب میں بھی یہی بات ہے۔ تو آپ کو ان کی یہ باتیں وہ لگواتے ہیں تو لگوانے دیں، آپ بھی یا اللہ کے نعرے لگوا لیا کریں اگر آپ کا شوق ہے۔ باقی نعرہ لگانے کی چیز نہیں ہے، لگوانے کی چیز نہیں، یہ خود ہی لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے تھے تو وہ کہتے تھے بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہو جاتی، انہوں نے کہنا اللہ اکبر، ایمان سے جب دل پر ہو جائے تب اللہ اکبر نکلتا ہے، یہ نہیں کہنا پڑا تکبیر اللہ اکبر یا اللہ مدد، یہ کہنے سے نہیں۔ یہ کوئی جماعت بھی لگاتی ہے یہ مصنوعی نعرہ لگواتی ہے، اپنے بندوں کو ذرا بیدار رہیں، ہاں جی، کہ جھنڈا ہی نہ گر جائے، ہاں جی، کوئی ریلی کے آگے پیچھے دائیں بائیں نہ بندہ ہو جائے، بھی بندے ساتھ رہیں، سب ایسے پریشرائز کرنے کے لیے حکومتوں کو، دوسرے مذہبی گروہوں کو، اپنی مجلس کو گرم کرنے کو، بڑکانے کو، کہ بھی حضرت صاحب کے سب ماننے والے ادھر سے نعرہ لگا ادھر سے نعرہ لگا، خود ہی بٹھا دیتے ہیں۔ میں چونکہ آپ کا یہ سب ان کا بھیدی ہوں سب کا، اور سب مجالس میں میں نے مطلب پھر کے ملکوں گھوم کے تب میں نے جا کر یہ بات مجھے پتہ چلی کہ بندے اپنے ہی ہوتے اندر بیٹھے، ایک ادھر کونے 5-7 جگہ پہ بٹھائے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے پیچھے سے ملنگ کا نعرہ ہے، کدھر نعرہ ہے، کدھر سے نعرہ، مجلس گرم، پتہ چلتا ہے بھی حضرت صاحب نے جو مجلس پڑھی یا محفل کی بڑی عجیب و غریب تھی، مزہ اپنا آ گیا۔ نعرہ تو وہ ہوتا ہے کہ بے ساختہ منہ سے خدا کی معرفت کو پہچان کر، جان کر، اپنے دل میں اس کے نور کو محسوس کرتے ہوئے آدمی اللہ اکبر لگا دے۔ اسی لیے بآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے کہ نماز پڑھتے ہی کبھی امام نے کہا تکبیر، سارے پیچھے کہ اللہ اکبر، نہیں، سلام پھیرتے ہی سب کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا وتر پڑھتے ہی آپ کے سبحان الملک القدوس، بے ساخت آپ کے منہ سے نکلے، وہ نعرہ ہے، وہ بآواز بلند ذکر اپنا ہے۔ اسلام اور موجودہ تہذیب دور کی تہذیب میں نظریوں کا تصادم پایا جاتا ہے بلا شبہ۔ تو ایسے حالات میں اگر ایک شخص اسلامی تہذیب و تمدن پر چلنا چاہتا ہو تو اکثر رشتہ داروں سے لڑائی ہو جاتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ہوتی کیوں نہیں، معاملہ قطع تعلقی تک چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اسلامی تہذیب و تمدن پر کیسے عمل پیرا ہوا جائے گا؟ اللہ اکبر، ایسے سوال پوچھ کر کیوں دل جلانے کی بات کرتے ہو؟ کیوں آشیانے کی بات کرتے ہو؟ ہم کو اپنی خبر نہیں اور تم زمانے کی بات کرتے ہو؟
ہم کو اپنے ہی نہیں خبر یارو، تم زمانے کی بات کرتے ہو، کیوں دل جلانے کی بات کرتے ہو، کیوں آشیانے کی بات کرتے ہو، حادثہ تھا ادھر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات، کس کے جانے کی بات کرتے ہو۔ اسلامی تہذیب خواب ہے، خواب ہے، کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ اس میں تمہارے نبی کی پوری زندگی کے 23 سال لگ گئے ہیں، اس کو بچانے میں علی مرتضیٰ کا سر جاتا رہا ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے حسن مجتبیٰ نے حکومت کا اتنا بڑا تخت اس وقت کے باغی کے حوالے کر دیا ہے، اس کو بچانے کے لیے حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی ریگستان میں اپنے بچوں کے ساتھ خاک اور خون میں چور چور ہو گئے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہو؟ اس تہذیب کے خواب پھر سے پھلنے پھولنے کے تم نے 1947 میں دیکھے ہیں، اور تم نے اس کے لیے 150 سال کوششیں کرنے کے بعد اپنی ماؤں کی عزتیں، بہنوں کی عزتیں، بیٹیوں کی عزتیں، بہوؤں کی عزتیں خاک اور خون میں ملا دی، اور ہندوستان اور پاکستان کے کنویں بھر گئے ہیں ان کی لاشوں سے۔ باپوں نے اپنے ہاتھ سے اولادوں کو گولیاں ماری ہیں، تم نے اپنے گھر بار، جائیدادیں، مال اور دولت سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا ہے، تم اپنے بڑے گھر بھرے پورے چھوڑ کر آ گئے تھے، اور آج تک لوگوں کو اپنی بہنیں نہیں ملی، بیٹیاں نہیں ملی، مائیں نہیں ملی، بچے نہیں ملے ہیں، لوگ اپنے باپوں کو سڑکوں پر چھوڑ آئے۔ کس تہذیب کی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں کے ملنے کے نہیں نہ یاد ہیں ہم، کہاں سے ڈھونڈو گے اس تہذیب اور تمدن کو جس کا تم مجھے سوال کرتے ہو؟ اب تم اس تہذیب کو چھوڑ سکتے نہیں اور نئی تہذیب بنا سکتے نہیں۔ تم پر یہ اب ریاست سے لے کر کے عالمی قوانین، تمہارے گھر سے لے کر تمہارا اپنا نفس، سب اس قدر حاوی اور مسلط ہو گئے ہیں کہ تم اب اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہو تو جان چھوٹتی نہیں ہے۔ قطع تعلقیاں تو ہوں گی، نہ تم قطع تعلقیاں کرو گے تو کیا کرو گے؟ ہم جیسے علماء کو بھی اپنی بیٹیوں کو شادی حالوں میں لانا پڑتا ہے سجا کر کے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے حوالے کرنا ہے، ہمیں بھی علماء کو بھی دیوس بننا پڑتا ہے، بچیوں کو نیک کے رشتے، نیک لڑکے نہیں مل رہے ہیں، نیک لڑکیوں کو نیک لڑکے اور نیک لڑکوں کو نیک لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں، جہیز بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے متقیان، 14 نمازیں دن میں پڑھنے والے اور 16 قرآن ختم کرنے والے، تہجد گزار لوگ جہیز کے بغیر عورتیں نہیں رہتی ہیں، جہیزوں کی مانگ ہے، پیسے کی مانگ ہے، باپوں کی کمریں دوری ہو رہی، بیٹوں کی کمریں دوری ہو رہی، تہذیب بھی جا رہی ہے، تمدن بھی جا رہا ہے، کلچر بھی جا رہا ہے، ثقافت بھی جا رہی ہے، ایمان بھی جا رہا ہے، عمل صالح بھی جا رہی ہے۔ ریا نمود و نمائش نہیں کرو گے جب تک تو تمہاری زندگی ہے۔ کس تہذیب اور تمدن کی؟ اس قدر دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اسلام کے قوانین اگر نافذ ہو جائیں تو وہ تو آسان ہیں، ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے قانون بنا کر کے، گردن بھی تن سے جدا ہو سکتی ہے، سنسار بھی کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی تہذیب نہیں آ سکتی۔ سعودی عرب اور ایران میں دونوں چیزیں موجود ہیں، قوانین چل رہے ہیں، لیکن نہ اسلام ہے نہ اسلامی تہذیب ہے۔ قوانین کے نافذ کر دینے کا نام اسلامی تہذیب نہیں، دنیا کی بے رغبتی کے اندر سے جو تہذیب پھوٹے گی، جب تمہارے بڑے بڑے گھر چھوٹے گھروں میں تبدیل ہو جائیں گے جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر رہا ہے، جب تمہارے گھروں کی اور میرے گھروں کی آسائشات اتنی بن جائیں گی جتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی آسائشات تھی، جب میرے اور تمہارے کاروبار کی نوعیت ویسی ہو جائے گی جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے گھر کی نوعیت تھی، جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی وہ تہذیب و تمدن ہے۔ جب تم مسجد میں لا کر لڑکے لڑکی کو بٹھا کر ان کا نکاح کر دو گے یہ تہذیب اور تمدن ہوگا۔ جب تمہارے بچے یونیورسٹیز کالجز میں جانے کی بجائے قرآن و سنت کی دعوت کے لیے لڑکی ماں کے اسوے کو اور فاطمہ کے اسوے کو اور خدیجہ اور عائشہ کے اسوے کو گھر میں بیٹھ کر
اپنائے گی، یہ تمہاری تہذیب ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کی تربیت خود کر کے، اگر خود عمر ہے تو اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر بنا لے گا، جب باپ خود اگر ابو بکر ہے تو اپنے بیٹے کو عبد الرحمن بن ابی بکر بنا لے گا، جب باپ علی ہے تو اپنے بیٹے کو حسن اور حسین بنا لے گا۔ اس کو تہذیب کہتے ہیں، اس کو تمدن کہتے ہیں۔ ہر چیز بدل جائے گی جب یہ تمہارے بڑے بڑے مالز بند ہو جائیں گے، جب یہ تمہاری بڑی بڑی کھانے کے ہوٹلز بند ہو جائیں گے، جب یہ تمہارے بنائے ہوئے بڑے بڑے ہاسپٹلز ختم ہو جائیں گے، جب تمہارے بڑے بڑے بنائے ہوئے ادارے بند ہو جائیں گے، سکولز، کالجز، یونیورسٹی، تو تب تمہاری تہذیب کا ظہور ہوگا۔ لیکن تم اللہ کے نبی کے دین پر تو عمل کرتے نہیں، ان کو سب کو ان کی اسلامائزیشن کرنے کے لیے جاتے ہو۔ سور کو تم نے دیکھا کہ نہیں کھایا جا رہا، تو یورپ کے سائنسدانوں نے تمہیں ایک تجربہ کر کے دکھایا۔ اس نے سور کو لیا اور بکری کو لیا، دونوں کے نطفے کو ملا کے اس نے ایک نیا جانور پیدا کیا۔ انہوں نے کہا آیا یہ حلال تو اب تو ہو سکتا ہے۔ کیسا عجیب و غریب بنا دیا، اور بنا کر دکھایا، بنایا ہے۔ تو تم اب سور اور بکری کو لے کر کے کچھ مغرب کی تہذیب، کچھ اپنی تہذیب، دونوں کو ملا کر کے ایک ایسا نیا ملغوبہ اور مکسر تیار کر کے یہاں پر دنیا کو انٹروڈیوس کرا رہے ہو۔ اب سکول کہنے کو تو کیا ہے، اسلام کے نام پر سکول اور کالجز کھلے ہوئے ہیں، جا کر دیکھیں ایک چیز بھی ان کی دوسرے جو کفر اور سیکولرزم کے نام پر یونیورسٹیاں بنی ان سے مختلف نہیں ہے۔ جائیں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں مجھے دکھائیں، میں آپ کو اس کی ایک ایک چیز، اس کا ایک ایک طرز عمل، حتیٰ مدینہ میں بنی ہوئی مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ بھی نبی کے طریقے اور اسوہ پر نہیں بنی، بھلے مدینہ شریف کے اندر بنی ہو، چاہے ام القریٰ میں بنی ہو، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا۔ علم وہاں وہ نہیں سکھایا جاتا ہے جو علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ خود ساختہ نظریے، تشدد پر مبنی فلسفے اور اپنے مسالک اور اپنے تفرقوں کی زیادہ سے زیادہ ترویج کے نام کو دین کا نام دے کر کے تم کو پڑھاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لیکن آپ کے پاس تم مرو تو صرف مسلم مرو۔ آپ وہابی مسلم مرتے ہیں، آپ بریلوی مسلم مرتے ہیں، آپ شیعہ مسلم مرتے ہیں، آپ یہ مرتے ہیں۔ کس تہذیب اور تمدن؟ تہذیب و تمدن پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف داڑیاں رکھ لینے کا نام تہذیب نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے آپ سے ساختہ۔ کہیں کھلے سوٹ اور بغیر کالروں کے آپ کپڑے پہنتے ہیں تبلیغی جماعت کی طرح، یہ تہذیب نہیں ہے۔ شلوار کو ایک کی بجائے دو بالشت بھی اوپر کر لو تو یہ بھی تہذیب نہیں ہے۔ مسواک کو ہم گڑ 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 کر کے کرو تو یہ تہذیب نہیں ہے۔ اور شادی بیاہ پر کوئی ناچ گانا نہ ہو، صرف جا کر کے سرینا کے اندر سب مل کر 500 آدمی کا کھانا کر دو، اور یہ تہذیب نہیں ہے کہ وہاں ڈول نہیں بجا تھا اس لیے وہ اسلامی شادی ہو گئی ہے۔ یہ تہذیب نہیں ہے۔ آپ سونے کا قرآن مجید لا کر گھر میں آپ نے رکھ لیا اور قرآن صبح اٹھ کے سن لیا، یہ تہذیب نہیں ہے۔ کاننا کا غریب اور عابر السبیل، حضور نے کہا کہ اس زمین کے اندر تم کو رہنے کے لیے ایک کیا ہے، پردیسی یا راہ چلتے مسافر کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ کر لیں گے میں اور آپ کر لیں گے، کسی صورت میں نہیں۔ تہذیب جا کر دیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو جا کر ماپنا ہے تم نے۔ جتنا رسول پاک کا روضہ ہے وہی گھر رسول کا تھا، اتنا گھر بناؤ، اور جو رسول کے گھر میں چیزیں تھیں وہ اتنی رکھ لو، جتنے کپڑے نبی نے پہنے اتنے پہن لو، ورنہ میری الماری بھی چیک کر لو اور اپنی بھی چیک کر لو، گرمیوں کے الگ تے سردیوں کے الگ، تے اتنے کوٹ تے اتنی واسکٹیں تے اتنی جناب جیکٹیں تے اتنی جرابیں تے اتنے آپ کے شوز تے فلانے تے کڑیاں تے انگوٹھیاں تے واسکٹیں تے شیروانیاں تے یہ تے وہ تے میں تے تو تے زمین تے اسمان۔ ہاں جی، گھر کے لیے برتن الگ، مہمانوں کے لیے الگ، خاص الخاص مہمانوں کے لیے الگ، ڈنر سیٹ الگ، سینٹر باؤل الگ، ہاں جی کارنر باؤل الگ، وائن گلاس الگ، تے فلانے گلاس الگ، تے ٹمکانے گلاس الگ۔ امت کون سی ہے جس کا نبی کٹورے میں پانی پی رہا ہے؟ اتنے موٹے بیڈ، جس کے نبی کا بستر بھی اگر رات کو اوپر ایک شیٹ بچھا دی تو فرمایا میرا بستر آئندہ دوہری شیٹ کر کے نہ بچھانا، مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی تہجد کے لیے۔
کیسے کریں گے؟ گھٹا گھٹ ٹھنڈے پانی پینے والی فریج پاس رکھے ہوئے جس کا نبی گھڑے کا پانی پیتا ہے، کیسے زندگی گزرے گی؟ ہاں جی، اتنی موٹی روئی کی چیزیں آپ اور میں استعمال کرتے ہیں جس کے نبی کے گدا اور سرہانہ دونوں کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، قسم کھا کر بتاؤ کہ ہمارے گھر میں چاندی بھی ہے سونا بھی ہے۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، بحمداللہ میرے گھر میں نہ ٹوٹا بوریا ہے نہ بچھونا ہے۔ اور سلام اس پر کہ جس نے خونیوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، گالی سن کر نہ گالی اس نے ماں کی نکالی، جب تک میں بہن کی اس کو نکال کے نہیں کر دوں گا اتنے تک۔ کس تہذیب کون تہذیب پہ کون تمدن؟ برباد ہو گیا اسلام اور لٹ گیا اسلام، اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا؟ کسی کی جرت تھی؟ تم آج تک اپنے بادشاہوں کے محلوں کو دیکھ کر روتے ہو۔ اقبال بھی کہتا ہے وہ نظر آتا ہے تجھے تہذیب حجازی کا مزار، دل خون کھول کر رو لے اے چشمے خونہ بابار۔ اسپین کا وہ جہاز چلا تو سامنے اس کو قرطبہ کا محل نظر آیا، کہتا یہ محل نہیں ہے قرطبہ کا، یہ نبی نے ایک تہذیب پیدا اس کی شان و شوکت سے ایک چیز بنی تھی، وہ دیکھ وہ مزار لگتا ہے محل نہیں لگتا۔ محمدی تہذیب کا وہ محل نہیں ہے، وہ تھا وہ مزار بن گیا۔ دل کھول کر رولے اے چشم خون بابار، کہتا آنکھ سے آنسو بہانے والی، اے آنکھ جو آنسو بہاتی اب خون بہا کہ وہ نظر آتا ہے تجھے تہذیب حجازی کا مزار۔ کون پڑھے گا اس کو جا کر؟ تہذیب اور تمدن یہ دو لفظ یا تو مجھے لگا دیتے ہیں آگ، یا مجھے رات کو اس کا خیال آ جائے تو سونے نہیں دیتے۔ میں اس موضوع کو نہ پڑھنا چاہتا ہوں نہ سننا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کان بند کر دو کہ یہ تہذیب اور تمدن کی بات اب نہ کرو، کیونکہ یہ زندہ کیسے ہیں؟ اگر کسی کو پتا ہے میرے نبی کی تہذیب کیا تھی اور تمدن کیا، تو زندہ کیسے ہم زندہ کیسے ہیں؟ کس طرح آپ کے بچوں کو وہ چیزیں دکھاؤں کہ جو آپ کے نبی دکھا کر چلے گئے تھے؟ کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ ہے گفتار میں کیسے وہ کھول کر دکھا دوں؟ اور شعر پھر مقرر پڑھتا ہوں کندے مقرر کہ چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں الفاظ میں، مگر تیرے تخیل سے بھی فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ وہ نظم جو ہے نا اتنی بڑی کر کے نا ساری نوجوان نسل کے ہاتھ میں ایک کو جیسے قرآن مجید کی صورتیں یاد کراتے ہیں نا، اس طرح نظم یاد کرا دو اقبال کی۔ اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی۔ اقبال نے کہا حکومت آتی ہیں جاتی رہتی ہیں، حکومت کا کیا رونا، وہ تو ایک عارضی شے تھی۔ مگر وہ کتابیں کہ جن کو دیکھ کر یورپ پہ دل ہوتا ہے سی پارا۔ برٹش میوزیم لائبریری میں کتابیں پڑھی تمہاری، اماموں کے ہاتھ کی لکھی کتابیں، کیسے لے گئے وہ ڈاکو؟ تمہارے ہاتھ کمزور تھے تو وہ لے گئے، طاقتور ہاتھوں نے ہمارے ہاتھ سے چھینی ہے۔ وہ کوئی جادو نہیں پڑا تھا انہوں نے کہ ہمیں پھونک ماری اور ہم نے کتاب دے دی۔ سلطان ٹیپو جو اپنے آخری وقت میں یہ کہہ کر مرتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، پورے کا پورا کتب خانہ اٹھا کر لے گئے اس کا جا کر کے۔ تمہارے ہندوستان میں کوئی اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے میں رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، ان کے برے کام یا دوسری چیزوں کے اندر اس طریقے سے احسن انداز سے اوائڈ کر جائیں، ان کی باتوں کو سن کر بعض اوقات خاموشی کم از کم کا مقام یہ کہ دل میں برا کریں اور الگ ہو جائیں ان سے۔ قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قطع تعلقی کر لینے کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں تو دین کی تبلیغ کرنے کا راستہ رک جاتا ہے۔
وہ اس کو انڈر پروسیس رکھیں. ایک پروسیجر چل رہا ہے اس کو زیر غور رکھیں. اسے کہ یہ ذرا بعد میں مطالعہ کر لیتے ہیں اس کا, ان کو پرلونگ کر لیں. اس کو کیا دین کا علم سکھانے کو یا دین کی خدمت کرنے کو کمائی کا ذریعہ بنانا جائز ہے؟ اللہ اکبر. کیا کریں, یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ علماء میں بحث چھڑی آپس میں کہ اجرت لینی جائز ہے یا نہیں جائز ہے. ساری محنتیں کرنے کے بعد اخیر اجتہاد کرنا پڑا کہ ہاں لینی جائز ہے. عالم کوئی اور کام کر سکتا نہیں, کیونکہ جس قدر یہ محنت طلب کام ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. مزدور اور جسم کا کام کرنے والا سو کر, کوئی ٹونک لے کر, کوئی وٹامن لے کر, کوئی پروٹین لے کر, کوئی اچھے بستر پہ آرام کر کے, کوئی چھٹیاں گزار کے, کوئی چل کر کے, کوئی دوسرے علاقوں میں جا کر کے ماحول میں جب وہ سو کر کے اٹھتا ہے وہ تازہ دم بدن تو ہو جاتا ہے, لیکن دماغ تازہ دم کرنا بہت مشکل کام ہے. دنیا کا مشکل ترین کام دماغ کو تازہ دم کرنا ہے. جب آدمی اپنے جسم کی محنت کے ساتھ کام کر کے آتا ہے تو دین کا کام دنیا کا مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. استاد جب 2-3 لیکچر ایک دن میں دے لیتا ہے تو اس کا دماغ حلوہ ہو جاتا ہے. اس لیے تو وہ تمہارے بچے جتنے ہیں اس استاد جی کی جو دہی بنی ہوتی ہے نا دماغ کی, وہ کھٹی دہی کھا کے گھر آ جاتے ہیں. کتنے کے لیکچر لے لے کے اس کو نچوڑ لیتا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. 10 پیریڈ 8 پیریڈ 5 پیریڈ استاد جی کو پڑھانے پڑیں گے, کہاں سے پڑھائے؟ میں روزانہ آپ کو لیکچر دوں تو میرے اندر کیا میں ٹیپ ریکارڈر ہوں, میں ٹیپ ریکارڈر ہوں کہ آپ کو 24 گھنٹے لیکچر دیتا رہوں. بڑے سے بڑا عالم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا, مولانا ہم نے کالج کے اندر آپ کا پروگرام رکھا ہے. تو مولانا کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ یوم اقبال ہے تو ہم آپ کا پیغام وہاں پہ رکھتے. مولانا فرمایا ہم سے آپ پوچھ کر رکھتے. کہتے مولانا اشتہار دے دیا ہے 15 منٹ تو ہیں. مولانا نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ 15 منٹ کی تقریر کے لیے مجھے 50 گھنٹوں کی ضرورت ہوتی سوچنے کی. آپ کیا سمجھتے کہ میں یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ اب ٹیپ ریکارڈر ہوں؟ سارا دن کے 8 دن, بعض اوقات آخری دن تک تحقیق پوری نہیں ہوتی ممبر پر آنے تک. اگر اسی لیے تو مولویوں نے بازار میں بنے ہوئے خطبے لے لیے. وہ پھر فون کر کے کہتے قائد صاحب موضوع اس پہ پڑھانی تقریر, تو ذرا مجھے 4-5 ذرا ول جیاں چاواں 10 چھڑو. میں کہا اچھا جی, ذرا مجمع گرم ہو جائے نا. جمعے کے خطبہ اپنا تیار کرنے سے پہلے مولانا بھی 4 آدمیوں کو کراتے تھے. اب وہ 4 آدمی مولوی صاحب وراثتاً جہیز میں مجھے دے گئے ہیں, میں بھی اب ان کو تیار کرائی جا رہا ہوں, اس لیے کہ استاد جی کراتے تھے ان کو. یہ صورتحال ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دین کا علم, تو ایسا اگر آپ ہو کہ کچھ ایسے کورسز آپ ڈیولپ کر لیں جس کے ذریعے سے آپ ان سے اتنی خدمت اجرت لے لیں کہ آپ کا گھر کا خرچ چلے اور آپ اچھی زندگی گزار سکیں, آپ لے سکتے ہیں. لیکن اصل تو یہ ہے کہ نہیں لیا جانا چاہیے. میں آپ کو صاف بات بتاؤں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کچھ کر لیں. میرے ایک استاد تھے, وہ پڑھاتے تھے بچوں کو, قرآن مجید بھی نماز بھی پڑھاتے تھے. تو انہوں نے, چونکہ ان کو یہ شبہ رہا, 40 سال وہ ایک مسجد میں پڑھاتے رہے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بڑے نفیس آدمی تھے, 90 کے قریب عمر پائی انہوں نے. تو وہ انہوں نے اپنی اون کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی تھی. تو وہ صبح فجر پڑھنے کے بعد اون کی دکان جو ہے ظہر کی نماز تک کھولتے تھے. پھر ظہر کی نماز پڑھا کے واپس چلا جاتے اور عصر کے وقت وہ بند کر کے آ کے عصر پڑھا کے پھر نہیں کھولتے تھے. تو اس طرح بھی اگر کوئی عالم دین چھوٹی موٹی کوشش کرے تو وہ ہاتھ پاؤں توڑنے کی بجائے کسی کے ہاتھ کی طرف اگر دیکھے گا تو وہ ہاتھ غیرت والا نہیں رہ جائے گا. ایسے ہی ہاتھ عالم کا رہے. ایسے جب بن جاتا ہے عالم کا ہاتھ تو اس سے بڑا دنیا کے اندر اس کی توحید کو وہ خلل پہنچتا ہے. عالم کی انا کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو اس کی پہلی انا, اس کی توحید پر زد پڑتی ہے, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ فقط اللہ سے مانگو. تو جب وہ خود اپنی ضرورت بندوں سے کہتا ہے تو اس کی توحید پر زد پڑتی ہے.
اپنی توحید کو محفوظ کرنے کے لیے عالم کو چاہیے کہ وہ ہنر کوئی نہ کوئی ضرور سیکھ لے، اور اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی ایک آدھ ہنر چھوٹا، الیکٹریشین کا، پلمبر کا، اور بھی کوئی ہیں، یہ دے کر جانا چاہیے آپ کو۔ کوئی درزی کا، کوئی کپڑے سینے کا، کچھ بنانے کا، کچھ مٹھائی کا فن، کچھ کھانے پینے کا، ایسا اپنی اولاد کو سکھا کر جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کے ہنر سے کمائی جائے، وہ حضور نے کہا سب سے اچھی کمائی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بنتا ہے کہ اس کو امامت اور خطابت کہیں ملتی، اس کے بدلے میں کچھ پیسے ملتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں برا کہتا ہوں، کیونکہ حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں۔ لیکن اب کیا کیا جائے، کوشش یہ کرے کہ اگر وہ اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی اس کے پیچھے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بے نیاز کر دیا تھا؟ اللہ نے پہلا یار ہی آپ کو وہ دیا، ابو بکر صدیق، جس نے سارا مال رسول پاک پہ لوٹا دیا۔ عثمان، عبد الرحمن بن عوف، ایک نہیں، وہ کہتے ہیں حضور بس آپ ذکر کریں، بس حکم کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نبی پاک کو جہاد کے حوالے سے 5واں حصہ مال غنیمت میں سے لینے کا حکم دے دیا کہ آپ 5واں حصہ آپ لیا کریں گے، اور کچھ نبی پاک کو جگیریں اللہ رب العزت نے کہہ کے کہ نبی پاک نے فلاں علاقہ فتح کیا ہے، اس علاقے کی 5ویں حصہ جو جگیر بنتی گاؤں کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مربے اور زمینیں تھیں جہاں سے حضور پاک کا وہاں سے سالانہ سارا کچھ آتا تھا، ٹھیکے پہ دے رکھا ہوتا تھا، پھر وہ حضور پاک کو آتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس قدر سخی تھے کہ چولہا نہیں 3 دن جلتا تھا، سارا ہی دے دیتے تھے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عالم کو چاہیے سارا نہ دے، کچھ اپنے پاس رکھے۔ فقر کا خوف بھی بعض اوقات عالم کو حق سے ہٹ جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اس لیے سرکار نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ مجھے فقر و فاقہ سے مامون اور محفوظ فرما۔ وحدت امت کے لیے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا لازمی ہوگی، بالکل پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں شدت پسند لوگوں کو کون سے دلائل پیش کیے جائیں تاکہ وہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں؟ مولانا اسحاق کی وحدت امت جو کتاب ہے وہ لے لیں، کم از کم عوام الناس کو اس چیز کی آگاہی دی جائے تاکہ وہ ان شدت پسندوں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ عوام خود بڑی بدماش ہے، ان کو خود بڑا چسکا لگا ہوا ہے شدت پسندی کا۔ کل دیکھا ہے کتنی لڑائی ہوئی ہے بلے گیند پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر مل کے جہاد کرنے والے سوویت یونین کے خلاف ایک دوسرے کو بلہ گیند کے میدان کے اوپر پیٹا ہے، مارا ہے انگلینڈ جہاں بھی وہ ہوا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی لڑائی ہے، یہ تو کٹھے بیٹ بال نہیں کھیلتے، انہوں نماز پڑھنی ہے۔ یہ مولویوں کی شدت پسندی نہیں ہے، یہ جہالت کی شدت پسندی ہے ان کے اندر۔ شدت پسند اسلام کو استعمال کرتا ہے، اسلام اس کو شدت پسندی پہ نہیں اکساتا، جیسے شدت پسند صوبائیت کا استعمال کرتا ہے، جیسے شدت پسند رنگ اور نسل کا استعمال کرتا ہے، جیسے شدت پسند زبان کا استعمال کرتا ہے، جیسے شدت پسند اپنی برادری کا استعمال کرتا ہے، ایسے وہ اسلام کا استعمال کرتا ہے۔ تو اسلام بھی ایک یوز کرنے والی چیز ہے۔ موجودہ فتنوں کے دور میں نجات کی راہ مختصر الفاظ میں قرآن اور سنت کا دامن پکڑ لو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں قرآن مجید اور پیارے نبی کی سنتوں کو داخل کر لو، بچ جاؤ گے۔ زیادہ لمبا چوڑا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر اس طرح فتنے برس رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو یہ ایک سے بعد روزانہ فتنہ آپ دیکھتے نہیں، روزانہ ایک خبر تازہ بنی ہوئی ہوتی ہے جو لازمی آپ کی نگاہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ پانامہ ختم ہو تو زنانہ ختم ہو تو پجامہ، تو کوئی نہ کوئی شروع رہتی ہے بات۔ کیسا مہارت ہے اس کفر کی چال کا کہ وہ ایک چیز کو آپ کا مرکزی نقطہ بنائے رکھتی ہے۔ کرکٹ، آپ کا بجٹ، اب ڈیلی چینج ہو رہا ہے، اور کبھی آپ کے ذہن میں ان چیزوں میں سے کبھی اسلام آج تک ایشو نہیں بنا
اسلامی ریاست، خدا کے دین کا نفاذ، بدکاری کی دوری کرنا، فحاشی ختم کرنا، صالح معاشرہ بنانا، امر بالمعروف ہونا، نہی عن المنکر، یہ ہے کہیں آپ نے کبھی ایشو دیکھا اس کو؟ نہیں، یہ نہیں بنے۔ آخری سوال، شیخ محمد بن عبد الوہاب کو برِ صغیر میں کس نے بدنام کیا؟ کیا واقعی ان سے کوئی غلط کام ہوا جو دین کے خلاف ہو؟ بالکل نہیں۔ حضرت العلام شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا مبلغ اسلام ابھی تک نہیں پیدا ہوا۔ جو کچھ بھی ان کے متعلق بریلوی نے لکھا، دیوبندی نے لکھا، شیعہ نے لکھا اور خود اہل حدیث نے لکھا، وہ غلط لکھا ہے۔ ایک کتاب صرف ابھی تک آئی ہے، امام محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام اور مظلوم مصلح مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، انہوں نے عرب میں پھر کے جا کے خود ان کے متعلق 170 حوالوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے، جس کے اندر انگریزی حوالے، اردو حوالے، عربی حوالے، مصر، سب کچھ اس کے اندر اکٹھا کیا ہے۔ جو ان پر الزامات تھے وہ کتاب اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے، وہ بدنام کیا کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں سر ولیم میور نے ایک کتاب لکھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ سر کیا کہنا اس بدماش کو، ولیم میور ہی ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا ہے، انگریز کو، اپنے آقاؤں کو لکھا ہے کہ وہابی کسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا، نہ جھکے گا۔ وہابی اس نے شروع کیا لفظ انگریزوں نے، وہابی کسی صورت میں آپ، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین خدا کی ہے اور اس پہ حکمرانی بھی اسی خدا کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے نظریہ، یہ آپ کے ساتھ ٹچ نہیں ہو سکتا۔ تو انگریزوں نے ان کی جو اصلاحات تھیں وہاں پر انہوں نے اپنا سعودی عرب کو ٹھیک کیا، امام نے، وہ خرافات ہندوستان میں بھی تھیں، تو پھر سب کو اپنی اپنی گدیوں کی فکر پڑ گئی، گدیوں کی فکر پڑ گئی۔ ان گدیوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے جھوٹے قصے، یہاں تک کہ مولانا محمد حسین مدنی جو دیوبندی عالم تھے، انہوں نے بھی ان کے خلاف لکھا۔ کیوں؟ ان تک اطلاعات نہیں آ سکی صحیح کہ یہ کہ جو سنی سنائی بات، جی وہاں ہم گئے انہوں نے یہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے بات کا پتنگڑ کیسے بنتا ہے؟ تو امام ایک خالص آدمی تھے، انہوں نے بچپن میں وہاں پر شرک اور بدعت دیکھا عرب کے اندر، تو انہوں نے پھر اپنی کوشش کی۔ ان کا باپ عبد الوہاب بھی ان کے خلاف تھا، ان کا بھائی سلیمان بن عبد الوہاب وہ بھی ان کے خلاف تھا۔ باپ بیٹوں نے مل کے، اس نے بیٹے کے خلاف، اس نے بھائی کے خلاف کتابیں لکھی۔ ایسا موقع بھی آ جاتا ہے، لیکن امام جمے رہے، انہوں نے دین کا کام کیا اور اللہ کی راہ پر انہوں نے اپنی پوری زندگی کے 70-80 سال لگائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ اپنا کام کیا۔ شرک اور بدعت کا بوٹا اکھاڑ کے پھینک دیا اور سچی کتابیں لکھی۔ کچھ غلط کام نہیں انہوں نے کیے، جو بھی کام ہیں سب ان پر الزام ہیں۔ بعد میں ان کے نام پر کسی نے کیے ہوں تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی۔ تو ہندوستان میں انگریزوں نے ان کو بدنام کیا کہ وہ تحریک یہاں پر آ جائے گی تو لوگ یہاں ہمارے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے یہاں کے ملاؤں، پیروں، مولویوں اور گدیوں کو آمادہ کیا کہ تم ان کے خلاف لکھو، اگر ہم چلے گئے اور وہ یہاں آ گئے تو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس پر ہیں، یہ ہے وہابی تڑا تڑ جوتیاں اس کو مارو یارو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد وہابیوں کے بہت خلاف تھے، کہتے ایک دن میں بھی وہابی کو ایک الگ ہی مخلوق سمجھتا تھا، تو ایک دن میں گھر سے نکلا 10-12 سال کا، تو میں جا رہا تھا، مجھے پتا چلا چوک میں ایک وہابی پکڑ لیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، میں نے وہابی کی صورت کبھی نہ دیکھی تھی، میں نے سوچا یہ بھی کوئی جانور ہے، نئی طرز کا آیا ہوگا، جا کر دیکھا جائے۔ تو دیکھا چوک میں ایک بوڑھا آدمی، اس کو بٹھایا ہوا، سب اس نے، اس کے گرد کٹھے ہو جاؤ اب یارو، یہ ہے وہابی تڑا تڑ جوتیاں اس کو مارو۔ یہ شعر پڑے جا رہے تھے اور اس کو جوتے مارے جا رہے تھے۔ تو کہتے میں نے کہا شکل تو اس کی انسان جیسی ہے،
آنکھیں بھی انسانوں جیسی ہیں، ناک بھی انسان جیسا ہے، اور مظلوم بھی ہے، روتا بھی ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہتے میرے ذہن میں ایک کراہت امیز جانور کی شکل آتی تھی جب وہابی کا ذکر آتا تھا، کہ تصویر ہی ایسی علماء کھینچتے تھے۔ تو پھر اس کے بارے میں لکھا گیا، اس کی پوری انفارمیشن تو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں تھی، پوری کوئی انفارمیشن نہیں تھی، جتنے مرضی وہ بڑے عالم ہوں۔ میں نے ان کا حوالہ دے کر 4 خطبے امام محمد بن عبد الوہاب کے حق میں پڑھائے ہوئے ہیں، ضرورت ہو تو وہ آپ لے لیں۔ حوالے دے دے کر میں نے بتایا کہ یہ دیکھ لیں کتاب فلانی میں، امام صاحب کو بھی نہیں پتا کہ اس کا نہ ایک جگہ عبد الوہاب تو اگلی جگہ ابن عبد الوہاب، پتا جو تھا کہ اب پرانی کتاب سے نکال کے اہل حدیثوں نے دکھا دینا کہ آپ کو تو نام پورا نہیں آتا، نام محمد ہے، صرف محمد چونکہ رسول پاک سے اٹیچ تھا، کہا اس کی تو انسلٹ نہیں ہو سکتی، تو باپ کے نام سے وہابی لفظ بنا دیا گیا، جبکہ باپ تو پہلے ہی خلاف تھا۔ تو اس عالم کے خلاف جو ہوا ہے وہ غلط ہے، جو کچھ بھی کام ہوا ہے۔ اب آپ چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3 جھوٹ والی روایت ان سے ہے کہ پیغمبر بھی مصلحت کا شکار نہیں، اس کو تعریض کہتے ہیں، لفظ تعریض، مصلحت اور چیز ہے۔ پیغمبر نے جہاں بھی وہ گفتگو کی ہے اس کا ایک خاص سینیریو اپنے ذہن میں رکھ کر پہنچائی کہ سننے والا کچھ اور سمجھے اور بتانے والا کچھ اور سمجھ کر بتا رہا ہے، ایک ذرا گول مول بات تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی جنت 999 پر بالکل ایسا ہی حساب ہوگا، یہ بھی ہے، اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے، میں نکال دوں گا۔ 999 جہنم میں جائیں گے، ایک ایک جنت میں جائے گا، یہی حساب ہے۔ حضرت عمر سے یہ مروی۔ مولانا مودودی نے کہا تھا ہر آدمی کو اپنی دنیا اور دوسروں کی جنت بنانے کی فکر ہے۔ ہاں جی صحیح بات ہے، میریاں مربع تکارا بن جائیں تو تیری آخرت جنت الفردوس بن جائے، میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے۔ وہ ہم آج سے 20 سال پہلے نا گئے لاہور، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو ہم سارے بڑے ینگ سے لڑکے تھے، 25 30 40 میں اکٹھے کر کے لے گیا، بڑی لمبی چوڑی ہوئی تقریریں کر کے ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی مجھے بھی چند لفظ کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں اس ملک میں اسلام آ جائے، عورتیں با حیا ہو جائیں، بچے غیرت والے ہو جائیں، دور دور تک اسلام کا جھنڈا سنسار اور ہاتھ کاٹے جائیں، سب کچھ کاٹا جائے، اور امن اور پیغام اور سب کچھ۔ لیکن اس کے ساتھ میری یہ خواہش ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا کلینک چلتا رہے، میں نا وہاں سے نکلوں، میں اے سی میں بیٹھا رہا کروں، میرے بچے اپنی گاڑیوں میں لندن ادھر ادھر سیر کریں، جب وہ وہاں سے یہاں واپس آئیں، یہاں اسلام آ گیا ہو اور بڑا مزہ انجوائے کر رہے ہوں ان سارے۔ یہ میری خواہش ہے، دعا کرے اللہ کرے میری یہ خواہش پوری اللہ فرما دے۔ کیسی تقریر اس سے اٹھ کے کی، ایسے سنجیدہ انداز سے سارے چپ کر کے دیکھے بھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے انہوں نے کہا میری آخر میں یہ خواہش ہے کہ میرے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئرز بنے، میری بیگم کا کلینک، میرا کلینک چلتا رہے، ہم لوگ بالکل آئے ہیں جیسے گاڑی میں آج آگے آپ کے پاس، ہم آئیں ایک اچھی سی تقریر کریں، اس میں بتائیں کہ اشد علی الکفار ورحماء بینہم، اشدت فی حب اللہ، اللہ کی محبتوں میں ایسے ویسے، ایسی ہمارے ہم گھر سے دیا نکلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سن سٹروک ہو جاتا ہے نا سب گرمی میں جائیں تو، ٹھیک ہے نا۔ میرا بیبی صبح نہیں اٹھ سکتا، اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، یہ پڑھ رہا ہے، کی پڑھ رہا ہے، یہ آج تک نہیں بچا، رزلٹ 0، لکوندے پھر دے اپنے بچیاں دے رزلٹ کارڈ تھلے کر کے، میں نے دکھاؤ صحیح ذرا کیا پڑھا کھوتے نے، ذرا اس کا ٹیسٹ تو لوں میں، کچھ نہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو دوسرے کی آخرت بن جائے، میری دنیا بن جائے۔ آپ اتنے فوارے لاؤنے ہیں، وہ دے جنت بناؤنے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں سوال ہے، میں نے سن رکھا ہے مولانا صاحب کی جماعت نے پاکستان بنانے، اسمبلی کے فلور پر کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے میں گناہ میں شامل نہیں، یہ مولانا نے نہیں کہا، یہ کہا ہے مفتی محمود صاحب نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد نے کہا کہ ہم
پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، اصل میں یہ ان کا بھی زیادتی ہے۔ دیکھیں میں اس پہ بیٹھا ہوں، مجھے اللہ سے خوف کر کے بات کہنی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں تقریریں ہو رہی تھی، اس وقت بھٹو صاحب سوشلزم بڑا لے کر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جس پاکستان میں آئے ہیں اور جس کے آپ خلاف باتیں کرتے ہیں کہ اس پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بنایا بھی تو آپ ہی نے تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کے پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، ہم نے تو وہ اور طرح کا پاکستان چاہا تھا جس پاکستان کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کے پیچھے ہم چل کر آئے تھے۔ تو اصل میں یہ لوگ نا جتنے بھی ہیں یہ خراب کرتے ہیں بات کو۔ جیسے کل ہی غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا بھی آپ مولانا فضل الرحمان کو خلاف، ایک آدمی کہتا وہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ عالم دین ہے، کہتے وہ مولوی ڈیزل ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا غامدی صاحب نے کہا آپ ان کو کیوں ایسا کہا؟ کہ جی سارا بچہ جانتا ہے پاکستان کا۔ انہوں نے کہا کہ بچے کے پاس اس کی پکی معلومات کیا ہیں جو آپ نے قومی سطح پر یہ جھوٹ بولا ہے، اس کی قیامت کے دن کیا پوچھ نہیں ہوگی آپ سے؟ کس نے ان کے ہاتھ میں پرمٹ دیکھا اور کون جا کر گیا؟ اگر وہ آدمی قیامت کے دن اپنی عزت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا کہ ان مسلمانوں سے پوچھ بھی ان لوگوں نے کس بات پر میرے اوپر یہ الزام لگا کہ مجھے دنیا میں مشہور کیا تھا، مجھے بتا، صرف پروپیگنڈا؟ کل انہوں نے اس پہ بات کی تو اس نے کہا جی میں، وہ لڑکا چڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کم از کم میں اپنی مجلس میں تو آپ کو یہ بات نہیں کرنے دوں گا کہ آپ آئندہ ان کو یہاں مولانا ڈیزل کے نام سے کہیں۔ صحیح بات کی، اختلافات آپ کی اپنی جگہ پر ہیں۔ کسی نے اگر قائد اعظم تو علماء کے بغیر پاکستان بنا ہی نہیں سکتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ ایسے نہ چڑھا دیا کرو ہر ایک کو، میں نے سب پڑھا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ نہیں کسی نے مطالعہ کیا ان چیزوں کا، گہرائی تک ایک ایک لفظ میں نے پوری دیکھی۔ قائد اعظم کو سپورٹیو علماء تھے، قائد اعظم کو تو انگریزی کا کون سنتا تھا، یہ تو علماء اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسی جذباتی دھواں دار تقریر کرتے تھے، ویسی قائد اعظم بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، اٹھ کے تقریر کرنی بھی۔ تم کو پتہ ہے یہ کون ہے جناب، اس نے یہ کہا، بڑی بات کرنی اسمبلی کے اندر ہو گئی بحث ٹھیک ٹھاک قسم کی، بحث کنارے نہ لگے مرزائیوں کو کافر بنانے کی، وہ کرے علمی باتیں کہ یہ ذلی ہے، بروزی ہے، یہ نبوت ہے، ایسی تشریح ہے، عوام کو کیا پتہ ان باتوں کی؟ اور جلسہ ہوا، انہوں نے کہا جلسہ اب کیا کریں، عوام کی رائے بنانی تھی، تو مولوی اسماعیل صاحب جو شیعہ تھے ان کو لے آئے، تو وہ کہتے جی یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سارے جناب مرزائی جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم سے پیاری نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب مولوی اسماعیل کے سامنے مسئلہ آ گیا، مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سنو سجنوں تے بیلیو، سارے ایک باپ تے ایک ماں دے پتر ہوں تے اختلافات دور ہو سکتے کہ نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا بالکل سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دی ماں جا کے خصم ہی دوجا کر لائے، انہوں نے کہا ہاں جی، تو کہتے ان کے ساتھ بن سکتی؟ کہتے نہیں، تو کہتے ہماری ان کے ساتھ کہ ان کی خصم کر لیا ان کی ماں نے دوسرا جا کے، انہوں نے جا کے نبی اور بنا لیا ہے۔ ہم ایک نبی کے بچے ہیں، ہم لڑی جائیں، انما المؤمنون اخوۃ، یہ نیا ہی نبی آ گیا درمیان میں، نواں ابا جی آ گئے، تو یہ کیا کرنا ہے؟ اور کہا ہاں بندہ کوئی بات سمجھ، پینڈا لے کے حق مولوی فرمایا، حق سب فرمایا تو سچ فرمایا، انہوں نے کہا بس سویرے ووٹ پا دے ابھی قادیانی کافر ہے، ختم۔ بعض اوقات لوئسٹ لیول پر آ کے بات بتانی۔ تو علماء وہاں آپ کے برصغیر میں کیا بہت ہائی فائی سارے پی ایچ ڈی علی گڑھ کے بندے تھے جن کو قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے سب نو سمجھ آ جانی سی، مولانا حضرات کھڑے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے۔ مجھے یاد ہے سید ہمارے وہ حکیم سید محمود سہارنپوری ہیں، کبھی میں آپ، وہ تو فوت ہو گئے، میں آپ کو یہاں تقریر سناتا، 4 گھنٹے کی تقریر کرتے بندہ بور نہیں ہوتا تھا۔ سید صاحب تقریر جب فرماتے تھے تو سید سر سہارنپوری کہتے ہیں کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور شبیر احمد عثمانی، میں لڑکا تھا اس وقت چھوٹا سا 16-17 سال کا، تو ان کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ کے تقریر کا سما باندھا کرتا تھا، اور اس قدر عام فہم دلی، لکھنؤ، اتر پردیش کے اندر جا کے ایسا سما باندھتا تھا کہ ایک موقع پر آ کر عطا اللہ شاہ بخاری نے میرا ماتھا چوم لیا، انہوں نے کہا لڑکے اتنا آسان تو ہم نے بھی نہیں دین بتایا جتنا تم بتاتے ہو۔ مولانا مودودی نے اتنی قانونی علمی بحثیں تھیں،
ان کو اس قدر آسان الفاظ میں ڈھالا کہ اب گھر گھر سے نفاذ اسلام کی بات نکل چلی۔ مولانا اسحاق کیوں اتنے ذرا مشہور ہیں کہ انہوں نے اتنا زبردست قسم کے دین کو آسان سا بنا کے آپ کو بتا دیا۔ پاکستان کے نظریے کو جو قائد اعظم اور اقبال فلسفے میں لے کر جا رہے تھے، اس فلسفے کو عوام الناس تک پہنچانا صرف مولوی کا کام ہے۔ مولوی کا کام ہے، وہ جیسے کھیر بنا کے کھلاتا ہے نا عوام کو، ہے جی پورا قصہ بنا کے جو سناتا ہے، میں تو سنا ہی نہیں سکتا، جیسے رکھ کر وہ بات سناتا ہے، سارے کہتے ہیں مولوی آج کمال کرتی، بات وہ بٹھاتا ہے ذہن میں۔ تو اس کی کبھی کبھی موقع آیا تو میں آپ کو 8-10 مثالیں بھی سناؤں گا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا پورا کردار ہے، وہ وکیل کی حیثیت سے پیش ہو رہے تھے، نیچے لوگ دلائل اکٹھے کر رہے تھے، کچھ جذباتی لوگوں کو کر رہے تھے، کچھ چندے اکٹھے کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ وہ لڑکی ایک چھوٹی سی آئی، اس نے قائد اعظم کو گھر بلایا، علی گڑھ میں قائد اعظم گئے تو بچی تھی، اس نے کہا میں قائد اعظم سے ملنا چاہتی ہوں لیکن باپردہ ہوں۔ تو قائد اعظم گئے چھوٹی بچی کے پاس وہاں، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بتاؤ بیٹا، تو اس نے پردے کے پیچھے سے قائد اعظم کہا میں یہ رومال آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ تو اس رومال کے اوپر اس نے ہندوستان اور پاکستان کا نقشہ کاڑا ہوا تھا، کڑھائی کر کے ہندوستان اوپر لکھا ہندوستان پاکستان۔ قائد اعظم نے وہ جیب میں رکھ لیا۔ ایک جگہ موقع پر قائد اعظم نے جانا تھا تقریر کرنے کے لیے، تقریر ہوئی، بڑی شاندار ہوئی، اور اس رومال کی دھوم مچ گئی ہوئی تھی ہر جگہ پر کہ ایک لڑکی نے اس طرح نقشہ بنا کر دیا قائد اعظم کو، اور رومال پر اب تو مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اپنے پاکستان کے نقشے بنا رہی۔ تقریر اس قدر ہو گئی تو خوب جب تقریر کر لی تو انہوں نے جیب سے نکالا، انہوں نے کہا ہندوستان انگریز سن لے، چاہے مجھے پاکستان اتنا ہی کیوں نہ ملے میں لے کر جاؤں گا۔ دکھایا نا جب وہ رومال کا اتنا ہی مل جائے، اس کے اوپر نقشہ بنا ہوا تھا نا، میں لے کر اپنا تم سے الگ کر کے رکھوں گا، میں تمہیں بتا دوں یہ بات۔ تو وہ اگلے دن چھپ گئی اخبار میں کہ وہ اخبار تھی تو یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ باتیں بڑے لوگوں کی، چھوٹے لوگ سارے مل کے بناتے ہیں گھر کو، ایک آدمی نہیں بناتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی، جو دین اس وقت سمجھا پڑھا، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے ہمیں بچا لے اور خیر ہمیں عطا فرما۔ دین آج سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، اللہ ہمیں دین کو سیکھنے سکھانے والوں میں شمار فرما اور جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نظریات پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر مشکل سے نجات عطا کر دے اور ہر مشکل سے نکال دے۔ جو مشکل ہمیں موجود ہے یا اللہ تو نے نکالنی ہے، اللہ تو نے دور کرنی، مشکلوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی جہاں کام رکاوٹ میں ہے، اللہ اس کو رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو ہمیں دنیا کی چیزوں کی ضرورتیں ہیں اور آخرت کی ضرورتیں وہ ہماری پوری فرما دے، ہم کو عطا فرما۔ ہم سائل ہیں، بندے ہیں، بھیک منگے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم کو نواز دے، ہمیں فضل اور کرم اور رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ضروریت زندگی پہلے بھی تو نے پوری کی، اب بھی تو نے پوری کرنی، وہ پوری فرما۔ جو دعائیں یاد تھی وہ مانگ لیں، یا اللہ جو نہیں یاد ان کو قبول و منظور فرما، اور اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔